نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم آیت پردہ پڑھ کے آئے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیا کریں تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور تمہیں کوئی ایذا نہ دے سکے۔ اور پھر فرمایا کہ جو مومن عورتوں کو با پردہ ہونے کے باوجود، باعصمت ہونے کے باوجود اذا دے گا، تکلیف دے گا، وہ شخص منافق ہے، بیمار دل ہے۔ کہا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، یہ مدینے میں بہت کم رہ سکیں گے۔ پھر فرمایا ملعونین، جو کسی غیر عورت کو بلا جواز چھیڑتا ہے، اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے، اسے اغوا کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرتا ہے، وہ لعنتی ہے۔ کہا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اسلامی معاشرے کے اندر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ سزا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، آپ سے پہلے ساری امتوں میں اللہ نے یہی قانون نافذ کیا تھا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ان باتوں پہ ڈراتے یا منافقین کو ڈراتے تو پھر ازراہ تفنن سوال کرتے کہ یہ قیامت کب آئے گی، کب ہمیں سزا ملے گی؟ تو یہاں بھی سوال کیا گیا، لوگ سوال کرتے ہیں عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قل، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم مجھے نہیں، اللہ کو علم ہے۔ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، کائنات کے اندر کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو اس کا کوئی علم نہیں۔ یہ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کب آئے گی؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، ممکن ہے وہ بہت قریب ہو، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی جب سورج دو ٹکڑے ہو گیا۔ اقترب للناس وهم في غفلة معرضون، قیامت قریب آ گئی جبکہ لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اس غفلت سے ہم سب کو جگا دے، اس قیامت کے لیے ہم تیاری کر لیں، ہم بہت بے وقوفی کر رہے ہیں۔
ہمیں احساس نہیں کہ وہ کتنا سخت وقت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، یہ جو ہر وقت نبی کریم کو تمسخر مذاق اڑاتے ہیں اور مختلف سوالات کرتے ہیں، بجائے اپنے اعمال کو درست کرنے کے ہر بات پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت بری جگہ تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ اللہ کے ان عذابوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جب کوئی انسان قید ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، یا تو اس کا کوئی دوست جاتا ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے، چھڑاتا ہے، یا کوئی مددگار بن کے جاتا ہے، لیکن جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے اللہ فرماتے ہیں نہ ان کا کوئی دوست بنے گا، نہ کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ وہاں تو ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اندر بھی مجھے گمراہ اماموں کا ڈر ہے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہم بہت سی غلطیوں پہ اپنا سارا معاملہ ڈالتے ہیں، جو مولوی نے کہا ہم نے مان لیا، مولوی جانے اور اس کا رب جانے۔ اللہ نے قیامت کے دن یہ نہیں تسلیم کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم میں داغا جائے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت یہ حسرت اور افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے ہیں۔ پھر وہ اپنا عذر پیش کریں گے، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ یہ ہمارے بڑے مولوی پیر امام ہمارے سردار تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور؟ پھر یہ اس وقت انہیں یہ بد دعائیں دیں گی، اللہ کے سامنے دعا کریں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ جن مولویوں نے، جن پیروں نے، جن سرداروں نے، جن بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ لعنت ڈال بہت بڑی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہمیں غلط رستے پہ ڈالا، مس گائیڈ کیا۔ لیکن اس دن ان کا یہ عذر سنا نہیں جائے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتی ہے نہ عذاب ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ۔ کیا اللہ نے تمہیں شعور نہیں دیا تھا؟ آج ہم میں ہر انسان جو کسی غلط روش پہ چلتا ہے، پہلے لوگوں کا بھی یہی جواب تھا اور آج بھی یہی ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پہ پایا اسی پہ چلیں گے۔ کیا ہمارا مولوی غلط ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں قرآن کا؟ اللہ رب العزت یہ ساری باتیں کھول کے قرآن کے اندر بیان فرما رہی ہے، اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں ہمارے سوچنے کے لیے۔ ساری زندگی اسی بات پہ نہ مرے رہیں کہ ہمارے باپ دادا جس پہ چھوڑ کے گئے ہیں اسی پہ ٹھہرنا ہے، یا ہمارا مولوی پیر امام جو کہتا ہے وہی حرف آخر ہے۔ حرف آخر اللہ کی بات ہے، حرف آخر اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ اگر ہم نے وہ نہ اپنایا تو نہ ہماری نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج کسی کام نہیں، اگر وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت یہی حسرت اور افسوس ہر انسان کو یہی ہوگی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا رب یقولون یا لیتنا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، اس کی رسول کی اطاعت کر لیتے۔ اللہ ہم سب کو، خصوصاً وہ لوگ جن کے دل میں احساس ہے، نیکی کا احساس ہے، اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں اپنی نمازوں کی طرف بڑا دھیان دینا چاہیے،
کیا میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جس کی نماز صحیح ہوئی، یہ نہیں کہا جس نے نماز پڑھی، جس کی نماز درست ہوئی اس کے دوسرے اعمال کو درست سمجھا جائے گا، اور کہ جس کی نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی اس کے دوسرے اعمال کو بھی برباد کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو یہ جستجو کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، احادیث کی کتابیں ان کے تراجم موجود ہیں، ہم ان میں دیکھیں کہ نبی کریم نے نماز کا طریقہ کیا اختیار فرمایا تھا۔ آپ جب تکبیر تحریمہ کہا تو کس طرح کیا، جب قیام کیا تو کیسے کیا، ہاتھ باندھے تو کہاں باندھے، رکوع کیا تو اس کا طریقہ کار کیا تھا، آپ رکوع میں کیا پڑھتے رہے، رکوع جاتے اور اٹھتے وقت آپ کا کیا عمل تھا، آپ سجدوں اور اس کے درمیان کیا پڑھتے تھے، یہ ساری باتیں ہم سوچیں، اس پہ غور کریں اور رسول اللہ کے طریقے کو اپنائیں، وگرنہ حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر اپنے رسول کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔